فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن سورہ فاتحہ کی التماس تمام ارواح مومنین و مومنات، تمام شہدائے ملت جعفریہ، خاص طور سے فرش اعضاء کے خدمت گزار، ان کی والدہ مرحومہ زہرا بانو بنت غلام حسین شریف اور شہید آصف کربلائی مرحوم قاسم علی، مرحومہ رحمت بائی، مرحوم غلام حسین شریف، مرحومہ فاطمہ بائی، حاضرین کے تمام مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار، ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. فرش عزائے سرکار سید الشہداء محرم کے چاند کے بعد ایک مرتبہ پھر ایک دکھیاری ماں کو پرسہ پیش کرنے کے لیے واقعاً کل کربلا کے میدان میں کوئی نہ تھا کہ جو پرسہ و تعزیت کے لیے خدمت امام سجاد میں آتا. کل کوئی نہ تھا. میرا مولا پکار رہا تھا حل من مغیث حل من معین وحل من ناصر وحل من ذاب وحل من موحد. ہے کوئی مددگار فریاد کو پہنچنے والا؟ ہے کوئی نصرت کے لیے آنے والا؟ ارے ہے کوئی توحید کا کلمہ پڑھنے والا؟ ہے کوئی جو حرم رسول کی حفاظت کے لیے آئے؟ کل کربلا کے میدان میں تو نہ تھے. آج محرم کا چاند ابھی دکھائی نہیں دیا کہ مجلسیں شروع ہو گئی. آئیے مولا آئیے آئیے، اپنے ماتمداروں کو ملاحظہ کیجئے کہ اپنے آرام کو چھوڑ کر اپنے اوقات کو تبدیل کرتے ہوئے پرسہ حسین کے لیے فرش عزائے حسین پر پہنچے ہوئے. خدایا ہمارے آنسوؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے. عزیزان گرامی قدر، محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر درس و تدریس کا ایسا سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ جہاں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے آپ کی خدمت میں اس یقین کے ساتھ حاضر کہ بارگاہ عصمت میں، بارگاہ رسالت و امامت میں ایک جملہ تو کیا ایک حرف بھی شرف قبولیت پا گیا تو پورے سال کے اعمال کی قبولیت کا سہارا بن جائے گا. اور یقیناً پچھلے سال فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر آپ کی خدمت میں جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا، اسی آیت کا سہارا لیتے ہوئے اس سال بھی آپ کی خدمت میں پھر حاضر اس یقین کے ساتھ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے ترجمے کے ساتھ، اس کی وضاحت کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے صرف ایک جملہ. ویسے تو ہر سال فرش عزائے سرکار سید الشہداء کے مخالفین، کچھ مخالفین ایسے کہ جو فرش عزائے سرکار سید الشہداء کو روکنا چاہتے، اور کچھ ایسے ہیں جو ہماری مجالس کے عنوان تبدیل کرنا چاہتے. ایسے سوالات درمیان میں حائل کر دو کہ اصل موضوع پر بات ہی ممکن نہ ہو. لہذا ہر اعتراض کا جواب دیتے دیتے کہیں یہ مجلس عزا کا وقت صرف نہ ہو جائے، ورنہ تو دنیا کہتی رہے اعتراض تو وہی پرانے والے ہیں. البتہ ہر سال جیسے سیقل ہو جاتے ہیں، ایسے نئے انداز سے پھر یزیدیت ابھر کے سامنے آتی ہے. جیسے ماہ مبارکہ رمضان کے حوالے سے شیطان پریشان، ایسے ایام عزا کے حوالے سے منافقین پریشان. کچھ نہ کچھ تو گل کھلانے ہیں، کچھ نہ کچھ تو وفاداری دکھانی ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. صرف ایک جملہ کہ محرم کی پہلی تاریخ، اور کہنے والوں کا یہ عجیب ترین جملہ کہ پہلا دن روتے ہوئے گزار رہے ہو.
سال کا پہلا دن اگر انسان رونا شروع کر دے تو نحوست واقع ہو جاتی ہے. ان کی خدمت میں دو جملے عرض ہیں. پہلا جملہ، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو آپ کا پہلا قدم زمین پر لگا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو کیا نحوست کا فتویٰ لگاؤ گے آدم کی آمد پر؟ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی آمد ہو اور آپ کا پہلا دن اس دنیا میں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اور حضرت آدم تو اپنے مقام پر، ارے آپ اپنے آپ سے پوچھیے، اگر آپ کو یاد نہ ہو تو والدین سے پوچھیے کہ جب آغوش مادر میں آئے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ ہنس رہے تھے کہ رو رہے تھے؟ اگر رو رہے تھے تو آپ کی آمد نحوست کی علامت ہو گئی، اور اگر آپ کی آمد علامت نحوست نہیں ہوئی آپ کے رونے سے، تو پھر کیسے غم حسین میں رونے سے سال کا یہ پہلا دن علامت نحوست قرار پائے؟ عزیزان گرامی قدر، ہنسنا سب کو آتا ہے اور رونا سب کو نہیں آتا. یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے سارے مسائل میں انسان روتا ہے. خدا کا بڑا احسان، انا لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. یہ سوال کا جواب ہے کہ ہم ہی کیوں محرم میں روتے ہیں؟ باقی دنیا کے اور افراد روتے کیوں نہیں محرم کے اندر؟ کہ فرق قلب کا ہے. وہ قلب غیر مومن ہے، یہ قلب مومن ہے. اور اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے اس سوال کا جواب دے دیا تھا کہ ایسی حرارت اور ایسی تپش ہے قتل حسین، ایسی حرارت ہے جو مومنوں کے دلوں میں رہتی ہے، لا تبرد ابدا، جو کبھی ٹھنڈی نہ ہوگی. چاہے انسان کتنی کوشش کر لے، تم بینر اتار سکتے ہو، پرچم حضرت عباس کو ہٹا سکتے ہو، مگر آنکھوں کے آنسوؤں کو نہیں روک سکتے. آئیے اس تمہید کے ساتھ کہ خدا نے پھر موقع دیا کہ ان آنسوؤں کے ساتھ ہم عبادت اور استعانت کے عنوان پر عبد اور مدد کے پہلوؤں کے اعتبار سے ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدا کا بڑا احسان، لطف و کرم کہ اس نے اپنی حمد کا ایسا طریقہ سکھا دیا کہ اگر وہ نہ سکھاتا تو کبھی سیکھ نہیں سکتے تھے. اور اس حمد خدا کو امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سے اللہم صلی اللہ اس طرح اور پہچانیے. امام ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم کیا الفاظ معصومین ہیں جو انسان کو خدا سے قریب کرنے کے لیے، انسان کو اس کا مقام سمجھانے کے لیے، کہ تم خدا کی تعریف تو کر رہے ہو، ذرا غور تو کرو. امام فرماتے ہیں، پروردگار میں کبھی تیری تعریف نہ کرتا اگر تیرا حکم نہ ہوتا. مولا وہ کس لیے؟ پروردگار اس لیے کہ میں جتنی تیری تعریف کروں وہ میری مقدور بھر تو ممکن ہے، تیری مقدور بھر کہاں ممکن ہے. ساری تعریف جو انسان خدا کی کر رہا ہے تو اپنی حیثیت میں کر رہا ہے. آئیے پروردگار نے اپنی تعریف کا سلیقہ خود بتایا، اور اسی سورہ مبارکہ الحمد میں اس کی شان کو بیان کرتے ہوئے سورہ مبارکہ الحجر میں ایک خاص انداز اختیار کیا گیا. کون سا خاص انداز؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. پروردگار نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور بتحقیق ہم نے، لام بھی تحقیق اور قد بھی تحقیق کے معنی لیے ہوئے. بتحقیق جب دو حروف تحقیق واقع ہو جائیں تو تحقیق میں شدت پیدا ہو جاتی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، ہم نے تجھ کو عطا کیا ہے. کیا عطا کیا ہے؟ دو چیزیں. ایک سبعًا من المثانی،
ایسے 7 کہ جو ہیں دو دو کر کے، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم. گرچہ علماء تفسیر نے اس میں پوری بحث کی ہے کہ سبعن من المثانی کیا ہے. 7 من تبعیض ہے یا تبیین ہے، یا تو یہ بیان کے لیے ہے یا بازیت کے لیے. یہ 7 جو عطا کیے مثانی میں سے اس کی جنس بیان ہو رہی ہے. ایسے 7 کے جو دو دو کر کے ہیں، یا ایسے 7 کہ جنس کی جنس مثانی لفظ ثنا سے یا لفظ تثنیہ سے. ثنا کا مطلب انعطاف، روشنی کا پہنچا دینا، شباہتیں قائم کر دینا. یا ثنا کا مطلب تثنیہ کے معنی سے، یعنی دو دو کر کے تکرار کے معنی میں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میں پروردگار نے کوئی ایسا سورہ نازل ہی نہیں کیا جیسے الحمد کو نازل کیا. اتنا آسان کر دیا تلاوت قرآن مجید کو کہ خلاصہ عطا کر دیا. دیباچہ قرآن کہیے، مقدمہ قرآن کہیے، یا یہ کہیے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے دے دیا ہے. واقعی اگر سورہ الحمد کا انداز نہ ہو تو ہمیں خدا کے قرآن کو سمجھنے کے لیے راستہ سمجھ میں نہ آئے. الحمد 7 آیتیں، اس میں تکرار بھی ہے. مثانی تکرار. تکرار کیسی کہ الرحمن الرحیم تکرار ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم تکرار ہو گئی. مالک یوم الدین، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، تکرار ایاک، اس میں تکرار. یا ہر نماز میں اس کی تلاوت 2 مرتبہ، رکعت اول میں بھی، رکعت دوم میں بھی. یا کہتے ہیں کہ اس کو قرآن مجید میں تو 1 مرتبہ لکھا گیا مگر یہ 2 مرتبہ نازل ہوا. 1 مرتبہ مکہ المکرمہ میں اور 1 مرتبہ مدینہ منورہ میں. اس لیے اس کو سبعن من المثانی کے نام سے یاد کیا گیا. سورہ الحمد. اب ایک خاص جملہ پچھلے سال ہم نے آپ کی خدمت میں لفظ عبادت پر گفتگو کچھ روکی تھی، کچھ مکمل کی تھی. آج انشاءاللہ استعانت کی طرف قدم بڑھائیں گے. ایاک نستعین کو پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح الحمد مکمل ہو اور کیسے کہیں کہ مولا مدد کی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. لیکن پہلے صرف ایک جملہ، 2 عقائد بہت مشکل عقیدے. ایک عقیدہ جبر، ایک عقیدہ تفویض. عقیدہ جبر کیا ہے؟ کہ انسان اپنے افعال میں، انسان اپنے اعمال میں کوئی اختیار نہیں رکھتا. انسان بالکل مجبور ہے. عقیدہ جبر. ایک عقیدہ تفویض کہ انسان اپنے افعال میں بالکل صاحب اختیار ہے، جو چاہے کرے. خدا نے بنا کے اسے چھوڑ دیا اس کی حالت پر. اب اچھا کرے تو اس کا، برا کرے تو اس کا. یہ دونوں عقائد آج کے عقائد نہیں ہیں. انسان بالکل مجبور ہے، جو کرتا ہے پروردگار خود کرتا ہے. اور اسی عقیدے کا جواب دیتے ہوئے انسان جو مثال لے کر آئے تو حضرت امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ، جبکہ سوال امام کی خدمت میں کیا گیا تھا. بعض روایات کے اعتبار سے کہ یہ سوال امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا گیا. 7ویں امام کو آپ نے اس کی ذمہ داری، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جواب دیجیے. تو انسان کا عمل 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے. ایاک نعبد سمجھنا ہے. ہم
تیری عبادت کرتے ہیں تو اختیار ہے تو کرتے ہیں، اختیار ہے تو کرتے ہیں، اگر اختیار نہ ہو تو عبادت بالجبر نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہوئے حالت قیام میں آپ نے خدا کی حمد کو مکمل کیا، مالکی یوم الدین قیامت تک کے عنوان کو مکمل کیا، اس کے بعد رب کی بارگاہ میں یہ اعلان کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم سے عبادت لی نہیں جاتی۔ اگر عبادت لی جائے تو عبادت بالجبر ہے، عبادت کی جائے تو عبادت بالاختیار ہے۔ ایاک نعبدو کا ترجمہ اور امام کے وہ الفاظ، انسان کا عمل، انسان کا فعل تین حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ یا تو انسان اپنے عمل کو خود انجام دیتا ہے، اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کرتا ہے خود کرتا ہے، یا انسان کے اعمال و افعال کو خدا انجام دیتا ہے، انسان خود کچھ بھی نہیں کرتا، یا صرف انسان عامل یا صرف خدا عامل، یا انسان اور خدا دونوں مل کر عامل۔ شاید کچھ ایسے تصورات ہمارے درمیان قائم کر لیے گئے کہ بہت سے مقامات پہ انسان یہ کہہ کے جان چھوڑا لیتا ہے بھئی جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، بندے کا کیا دخل ہے؟ یہ جملہ ایمان نہیں ہے، قسم ہے کل ایمان کی، جملہ ایمان نہیں ہے۔ سارے اچھے اور برے اعمال کا ذمہ دار خدا کو قرار دینا، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ امام کے الفاظ کہ اگر خدا کرتا ہے ہر کام، اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، تو قیامت میں پھر جزا کیسی اور سزا کیسی؟ جزا پہ اشکال نہیں ہوگا، مسئلہ سزا کا آئے گا۔ اگر سب کچھ خدا نے کیا ہے تو بندے کو سزا کس لیے؟ اور اگر بندے کو پھر بھی سزا دے تو وہ خدا، بہت غور کیجئے گا، کسی نے ایک جملہ استعمال کیا تھا اور جملہ استعمال کرتے ہوئے عجیب بات کہی تھی کہ اگر خدا چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج دے۔ بھئی یہ تو مثال ہے سمجھانے کی، صلوات پڑھے محمد والے بھیج سکتا ہے۔ آپ تو نہیں بولیں گے، آپ تو نہیں بولیں گے، خدا بھیج سکتا ہے، قادر ہے، بھیج سکتا ہے۔ بڑا اچھا جواب دیا اس کا مرحوم علامہ محترم غلام عسکری قبلہ اللہ مقامہ نے۔ فرمایا اس کا جواب تو صبح ناشتے پر آپ سے پوچھوں گا۔ جب میں نے آپ سے کہا یہ چائے پی لیجئے، آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں ابھی منہ دھوئے بغیر آ گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ نالی بہتی ہے، اس سے منہ دھو لیجئے۔ نالی بہتی ہے، اس سے منہ دھو لیجئے۔ تو آپ نے غصے میں مجھ سے کہا میں ابھی صاحب عقل ہوں، اس سے منہ کیسے دھو لوں؟ تو میں نے کہا کیا آپ مجبور ہو گئے؟ کہ نہیں، میں اختیار رکھتا ہوں کہ منہ دھو سکتا ہوں مگر دھوؤں گا نہیں۔ کہ اگر آپ جیسا بندہ اس غلیظ پانی سے اپنا منہ نہیں دھو سکتا تو کیسے ممکن ہے خدا یزید کو جنت میں بھیج دے؟ اچھا جواب اور بھی، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اگر خدا قادر ہے اور بھیج سکتا ہے تو بھیج دے، جنت میں بھیجے گا اگر، تو پھر آقا حسین کہاں پہ ہوں گے؟ کیا وہ بھی جنت میں؟ قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں۔ خدا بھیج تو سکتا ہے لیکن چونکہ یہ خلاف عدل ہے کہ قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں، اور خدا کوئی عدالت کے خلاف عمل انجام دیتا نہیں ہے کیونکہ یہ ظلم ہے، اور ظلم ایک برائی ہے۔ بات ہو رہی پروردگار کی، یہ انسان کے جو جملے ہیں کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، انسان تو بیچارہ کچھ بھی نہیں کرتا تو پھر تنخواہ کس بات کی لیتا ہے؟
کچھ بھی نہیں کرتا تو لیتا کس بات کی تنخواہ پھر جنت کیسی، جہنم کیسا؟ امام فرماتے اگر خدا فاعل ہے تو جزا بھی خدا کے لیے، اور اگلا جملہ آپ کے علم میں، اور اگر انسان اپنے عمل کو اس اعتبار سے انجام دے کہ خدا بھی اور انسان بھی، آدھا کام خدا کرتا ہے آدھا کام انسان کرتا ہے، تو امام فرماتے ہیں پھر جو عمل میں شریک ہو تو اسے جزا اور سزا میں بھی شریک ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ عمل میں شریک ہو اور جزا اور سزا میں شریک نہ ہو؟ خلاصۃ الکلام امام کے الفاظ فرماتے ہیں کہ پھر تیسری ایک ہی کیفیت بچتی ہے کہ انسان جو عمل انجام دیتا ہے وہ خود انجام دیتا ہے، خدا اس کے عمل میں شریک نہیں ہوتا۔ ایاک نعبد، اور یہ سب مل کر صاحبان اسلام اور صاحبان ایمان رب کی بارگاہ میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب رہا ایک جملہ کہ آخر اس کو بدل دیں، جیسے تمام مسلمان مل کر چاہیں تو اس سال جو حج کا مجمع تھا اس کو دیکھتے ہوئے یا اور تمام افراد کو بلا لیجئے اور مل کر کچھ نہ کیجئے، چلیے خانہ کعبہ کا غلاف کا رنگ بدل دیجئے، کہ نہیں بدل سکتے، نہ غلاف کا رنگ بدل سکتے ہیں نہ آیت کے الفاظ بدل سکتے۔ ایاک اعبدو پڑھ لیجئے، کہ اگر ایاک اعبدو پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انانیت انسان کے مزاج پہ غالب آ جائے، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو خدا اس لیے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، خدا نے میں کو نکال دیا۔ اب میں مت کہنا، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کہ عبادت گزاروں میں اپنے آپ کو شامل کر لو تاکہ انانیت کی جو فکر ہے وہ تمہارے ذہن پہ غالب نہ آنے پائے۔ ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جملہ خاص استعمال ہوا کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگتے رہیں گے۔ اس پر مشکل ترین واقعہ جو امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے امامت پیش آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، عبد الملک بن مروان کا زمانہ حکومت، اور اس کے زمانہ حکومت میں ایک شخص ہے جس نے آ کر تمام علماء کو عاجز کر دیا، اور ایسا عاجز کیا، اس آنے والے شخص کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے خدا نے انسان کو بنا کے اس کے حوالے معاملات کر دیے، اب انسان جانے اور اس کے افعال جانے، خدا کے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ایسے ایسے مناظرے اس نے کیے کہ بڑے بڑے صاحبان علم اس کے آگے خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ دمشق میں کوئی عالم ایسا نہ رہا اس وقت کا جو اس شخص کا جواب دے سکے۔ مجبور ہو کر عبد الملک بن مروان نے خط لکھا امام کے نام مدینہ منورہ کہ آپ تشریف لائیے اور تشریف لا کر اس کا جواب دیجئے۔ امام نے جواب میں جو خط تحریر کیا کہ میں ضعیفی کی بنیاد پر کہاں سفر کروں گا، البتہ اپنے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں، اور اپنے فرزند یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کو روانہ کیا۔ امام پہنچے، اور اب چونکہ امام علیہ السلام کا سن ایسا کہ آپ نوجوان ہیں، 15 سال کا سن بیان کیا بعض علماء نے کہ 15 سال کی عمر کا ایک نوجوان کہیے، تب سارے بڑے بڑے علماء اس شخص کے سوال کے سامنے، مناظرے کے سامنے عاجز ہو گئے۔ تو پہلے تو سب پریشان ہوئے، کس کو بھیج دیا یہ کس کو بھیج دیا امام نے؟ اس کے بعد
عبد الملک بن مروان کی عجیب مصیبت، کہتا کہ اگر مناظرہ کرواؤں اور یہ غالب آ گئے تو عظمت اہل بیت کا اعلان تو خود بخود ہو جائے گا۔ مناظرے کو ٹالتا رہا، یہاں تک کہ خود علماء نے مجبور ہو کے اس سے کہا کہ کرواتا کیوں نہیں مناظرہ؟ پھر مجبور ہو کر عبد الملک بن مروان نے مناظرہ کروایا۔ امام تشریف فرما ہوا کے بیٹھ گیا اور آ کر کچھ کہنا چاہتا ہے، امام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو کہنا ہے کہہ لو۔ وہ اپنا سب کچھ بیان کر چکا کہ کتنی دلیلیں ہیں، کتنی آیتیں ہیں، کتنی وضاحتیں ہیں، سب کچھ کہہ دیا۔ امام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا سورہ الحمد یاد ہے؟ کہ مجھے یاد ہے۔ کہ ذرا پڑھو۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، الحمد سے ایاک نعبد تک پہنچا اور کہا ایاک نستعین۔ امام نے روک دیا، فرمایا جب خدا نے سب کچھ بنا کے تمہارے حوالے کر دیا تو پھر اس سے مدد کس لیے مانگ رہے؟ جب کچھ خدا کے پاس رہا ہی نہیں، سب کچھ تمہارے سپرد کر دیا، تو یہ مدد مانگنا کس بنیاد پر ہے؟ اور ایاک نستعین کا ایسا جملہ کہ پورا مناظرہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک جملے سے مکمل کر دیا۔ ایاک نستعین، کچھ تو ہے جس کی بنیاد پر خدا کی بارگاہ میں انسان مدد کی درخواست کر رہا ہے۔ ایاک نستعین۔ اور آئیے آج کی حد تک اسی مدد کے لفظ کو یہاں روکتے ہوئے کل گفتگو آگے بڑھائیں گے کہ واقعاً مدد خدا سے مانگو، ابھی خدا کی مرضی ہے، جس کو چاہے مدد کے لیے بھیج دے۔ آپ کا اصرار نہیں چلے گا، آپ کا انکار نہیں چلے گا، آپ قبول کریں کہ نہ کریں۔ آپ نے اگر خدا سے مدد مانگی ہے تو یہ خدا کی مرضی ہے کہ خدا جس کے ذریعے چاہے آپ کی مدد کروا دے۔ کہتے ہیں کہ وہ بعض نادان دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی مدد چاہیے، بے شک اللہ کی مدد چاہیے، اس میں کس نے انکار کیا؟ بس ذرا غدیر خم کے میدان میں دیکھیے، سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نے ایک دعا مانگی تھی۔ 1,20,000 اصحاب کا مجمع ہے اور حاجیوں نے دعا پر آمین کہہ دیا، اور جب حاجی دعا پر آمین کہہ دیں تو دعا قبول تو ہوگی۔ دعا منگوانے والے ختمی مرتبہ آمین کہنے والے اصحاب رسول، دعا کیا تھی؟ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ وانصر من نصرہ۔ خدایا تو ہر اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، تو اس کی مدد کر، اس کی مدد کر۔ پیغمبر نے خدا کو ریکویسٹ ڈالی ہے، التماس کی ہے، خدایا سب کی مدد مت کرنا، بس اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے۔ اب اگر کسی کو یا اللہ مدد کہنا ہو تو پہلے ناصران علی ابن ابی طالب میں ہو جائے۔ جب علی کی مدد کرے گا تب اللہ اس کی مدد کرے گا۔ یا دعا قبول ہوئی یا دعا قبول نہیں ہوئی۔ وانصر من نصرہ، جو علی کی مدد کرے۔ تو کیا مولا کی مدد ہو سکتی ہے؟ جی، آپ جو یہاں کے بیٹھے ہوئے، یہ کیا ہے؟ یہ مدد تو ہے مولا کی۔ اب گھر سے نکل کر آئے تو ہیں، مولا کی مدد کے لیے آئے کہ مولا کل کربلا کے میدان میں نہیں تھے، آپ نے پکارا حل من ناصر۔ امام نے زائر کو نہیں پکارا حل من زائر، امام یہ فرمائے حل من زائر، ہے کوئی زیارت کرنے والا تو آئے، نہیں، فرمایا حل من ناصر، ہے کوئی مدد کرنے والا۔
کل تو کربلا کے میدان میں نہ تھے، آج سینے پر ہاتھ مار کے کہتے ہیں لبیک یا حسین. آقا کل نہ تھے، آج پہنچے ہیں. شاید اسی لیے فرش عزا پر آمد مثل آمد کربلا کے ہے. شاید اسی لیے اس مقام پر سرکار سید الشہداء کی مجلس برپا ہو، اس مقام کا اتنا بلندی اور عظمت کو بیان کیا گیا کہ جیسے روضہ حسین کے برابر ہو جائے. یا وہ امام سید سجاد کا انداز، اس نے اپنے گھر میں مجلس برپا کی ہے، اس نے امام کو بٹھایا، ممبر کے قریب ہے. جب مجلس ختم ہوئی تو امام سجاد کو دیکھا کہ اس مقام پر بیٹھے ہوئے جہاں عزادار اپنی نالین اتار کے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ دی، کہتا مولا سے مولا گستاخی ہو گئی، کوئی بات آپ کو ناگوار گزری ہے، آپ یہاں کر بیٹھ گئے. امام نے جملہ ارشاد فرمایا کوئی گستاخی نہیں ہوئی، کوئی عمل ناگوار نہیں گزرا. تو نے بٹھایا تو وہاں پر تھا، مگر جب میں نے اس مقام پر اپنے جد کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں اپنے اعتبار سے اس مقام کو اختیار کر رہا ہوں کہ میرے نانا اللہ کے رسول، میرے دادا علی مرتضی، اللہ اکبر، مجلس عزا، فرش عزائے حسین. عزیزو، مولا کی محبت میں کتنا روئیے گا، کتنا یاد کیجئے گا. اور جو مولا کو یاد کرتا ہے مولا اسے یاد کرتے ہیں. محبت دو طرفہ ہے. آئیے شیخ عباس قمی کا کتاب منتہی الاعمال میں فضیلت سرکار سید الشہداء آپ کی زیارت کے فضائل میں ایک عجیب سا واقعہ لکھا. لکھتے ہیں کہ دو دوست آپس میں یہ عہد و پیمان کر رہے تھے کہ ہم میں جس کا پہلے انتقال ہو گیا وہ خواب میں آ کر دوسرے دوست کو اپنا حوالے موت، احوال قبر بتائے گا. ایک کا انتقال ہو گیا، دوسرا دوست منتظر ہے کہ اب خواب میں آئے، اور جب خواب میں آئے، یہاں تک کہ کافی عرصہ گزر گیا، مہینے سال مکمل ہو گیا. ایک دن خواب میں اپنے مرحوم دوست کو دیکھا. اس سے پہلے کہ دوست کچھ کہتا، اس زندہ شخص نے حالت خواب میں فریاد کی، یہ تم اپنا وعدہ بھول گئے؟ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ بتاؤ گے. وہ دوست کہتا ہے کیا کروں، قید میں تھا، رہائی نہیں مل رہی تھی. اور قیدی اپنے اختیار سے نہیں آ سکتا، قیدی مجبور ہوتا ہے. کیا مطلب، کیا رہائی مل گئی؟ کیا رہائی مل گئی؟ کیسے مل گئی؟ اس نے کہا کہ میں جب دفن کیا گیا تو عذاب مجھ پر تھا شدید، کہ ابھی کچھ عرصے پہلے ایک خاتون کو قبرستان کے ایک طرف گوشے میں لا کے دفن کیا گیا. عزیزو، کون جانتا ہے کس کا کیا مقام ہونے والا ہے؟ کون کس محبت سے امام کو یاد کرتا؟ مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیفیت ہے، مگر اس گھر میں آج فرش عزائے حسین بچھا ہے، اس گھر میں کل جنازہ تھا، اور ایک ایسی مومنہ کا جنازہ تھا جو عازم سفر کربلا تھی. سامان سفر تیار تھا مگر کیسے بلایا اسے خدا نے. وہ کہتا ہے کہ ایک جنازہ دفن کیا گیا، اور جیسے ہی رات قبرستان میں واقع ہوئی، پہلی رات جو آپ کے علم میں پہلی رات کا مسئلہ، اس پہلی رات میں پورے قبرستان میں روشنی پھیل گئی، نور کی عماریاں وہاں پر اتری ہیں. میں نے دیکھا کہ بہت ہی نورانی شخصیت اس قبر کی جانب بڑھی اور صاحبہ قبر سے مخاطب ہو کے فرماتے کہ تم روز مجھے سلام کرتی تھی اور روز میری زیارت پڑھتی تھی، آج میں خود تیری زیارت کو آ گیا. اور پھر جیسے ہی واپس مڑنے لگے فرمایا اس کے اطراف میں جتنا ایریا 40 قبروں میں
یا یہ پورے علاقے قبرستان میں جتنی قبریں سب پر سے عذاب کو ہٹا دیا جائے. روکے رہیے. سرکار سید الشہداء نے اپنا سب کچھ خدا پہ لٹا دیا. اگر یہ بندے ہو کر سب کچھ لٹا سکتے ہیں تو خدا خدا ہو کر ان کو کتنا عطا کرے گا کہ ان سب پر سے عذاب کو ہٹا دیا جائے. یہ خواب اس نے دیکھا. صبح بیدار ہوا, علاقے تک پہنچا کہ جہاں سے میت اٹھائی گئی تھی, معلومات کی. پتہ چلا ایک حداد کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے, لوہار. اس کے گھر پہنچا, تعزیت پیش کی اور اس سے پوچھا کہ آپ کی اہلیہ کون سا ایسا نیک کام کرتی تھی. وہ سوگوار بہت دیر تک بیٹھا رہا, سوچتا رہا. پھر کہتا ہے اور تو کوئی خاص کام نہیں کرتی تھی, البتہ جب سے بیمار پڑی تھی تب سے چھت پر جاتی تھی اور رخ کربلا کر کے آقا حسین کو سلام کرتی. اللہ اکبر. عزیزو, جب سے بیمار پڑی تھی تب سے چھت پر جا کر آقا حسین کو سلام پیش کرتی تھی. رونے والو, محرم کا چاند آپ نے دیکھا, مولا حسین کا نام آپ نے سنا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولا آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے والی کے لیے آپ قبرستان تک آ گئے. مولا آئیے, آپ کی بیٹی آپ کو بلا رہی ہے. آج دل چاہتا ہے وہ عجیب جملہ بیان کروں, سخت ترین جملہ ہے. جب دربار یزید میں تمام قیدی کھڑے ہوئے تھے اور ایسے میں ایک 4 سال کی بچی ہے, عجیب حالت میں کھڑی ہے. ایک ہاتھ گلے پر رکھا ہوا ہے, ایک ہاتھ پیشانی پر رکھا ہوا ہے. شاید کوئی متوجہ نہ ہوتا, لیکن ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ ایک شامی شخص نے کھڑے ہو کر یزید سے کہا کہ مجھے گھر کے کاموں کے لیے کنیز چاہیے, اور اشارہ کیا. میں جملہ کیسے ادا کروں, یا اس کی مراد یہ تھی. بچی پھوپھی کے دامن سے لپٹ گئی. پھوپھی اماں, کیا سیدانیاں ابھی کنیزے میں دی جاتی ہیں؟ اجرکم اللہ. رونے والو, قیامت کا منظر تھا. جناب ام کلثوم کی بد دعا اس شامی شخص پر اس طرح سے فالج کا حملہ ہوا کہ وہیں پر بالکل مجبور ہو کے گر پڑا. اب پورا دربار متوجہ ہو گیا. کون سی بچی ہے؟ کسی نے کہا یہ حسین کی یتیمہ ہے. یزید کہتا ہے تیرے بابا سے تجھ کو بڑی محبت تھی نا, آج تجھے تیرے بابا کا سر دکھاؤں گا. تشتے تلا میں. رونے والو, خدا کسی یتیمہ کو اس کے باپ کی وہ حالت نہ دکھائے. تشتے تلا میں باپ کے کٹے ہوئے سر کو دکھایا. ملون کہتا ہے تجھے ملے گا نہیں. ہاں اگر بلا سکتی ہے تو بلا لے. بچی نے امام سجاد کی طرف دیکھا, اجازت ملی. ننھے ننھے ہاتھوں سے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا اور کہتی بابا سکینہ کی لاج رکھ لے. بابا سکینہ کی لاج رکھ لے نا بابا. رونے والو, عجیب منظر, بڑا ناز تھا نا, بڑا ناز تھا. ارے جب مدینے میں زہرا کا جنازہ ہے, حسین دور کھڑے ہوئے, بڑا ناز ہے. ماں بلائے گی, ارے کفن کے بند ٹوٹ جائیں گے, ہاتھ بلند ہوں گے, ماں حسین کو بلائے گی, بڑا ناز سکینہ کو ہے. بابا سکینہ کی لاج رکھ لے, یزید تیری محبت کا امتحان لے رہا ہے. بابا اسے بتلا دے مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا. بابا سکینہ بلا رہی ہے, آ میری گود میں آ.
سر حسین تشتے تلا سے بلند ہوا، بچی نے باپ کا سر گود میں پایا، رونے والوں آخری جملہ، ارے ہمیشہ تو باپ چوما کرتا تھا، سکینہ کو بوسے لیا کرتا تھا، آج بیٹی نے باپ کو چومنا شروع کیا، ارے کبھی آنکھیں چومی، کبھی لبوں کو چوما، کبھی پیشانی کو چوما، روتی جاتی ہے بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے خوشوارے، بابا میرے دامن میں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، فرش عزائے حسین کا واسطہ، یتیم حسین کا واسطہ، پروردگار نام حسین کا واسطہ مانگنے والے جو اپنی اپنی حاجات لے کے بیٹھے، پروردگار جمعہ کا دن ہے، پروردگار واسطہ علی رسول کا، یتیموں کی دعا تو بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اور اگر 4 سال کی بچی اپنے چچا سے کہہ دے تب بھی کام ہو جائے گا، یہ 4 سال کی شہزادی اپنے بھیا علی اکبر سے کہہ دے تب بھی کام ہو جائے گا، ارے یہ 4 سال کی شہزادی اگر اپنے ننھے بھیا اصغر سے کہہ دے تو وہ بھی باب الحوائج ہے۔ پروردگار واسطہ سکینہ کے یتیم ہی کا، میرے مولا جتنے ماتمدار تشریف فرما ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار کربلا والوں کا واسطہ اب شام میں جناب سکینہ کے روزے کی بھی زیارت نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک سرزمین شام اور تمام تر مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں عزائے حسین برپا ہے تمام مقامات کی حفاظت فرما۔ اہل باطل اور اہل فتنہ و فساد کو نیست و نابود فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔